السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کی برکات اور اس کے شرعی مسائل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان جنید عتیق۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس میں جو سب سے ایک مسلمانوں کے لیے بڑی نعمت ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کو جو مقام و مرتبہ ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ نزول قرآن کی رات ہے، قرآن پاک کا نزول، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا معجزہ، مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ اور ویسے بھی 26 رمضان المبارک کی رات یعنی 27ویں کو مساجد میں قرآن پاک ختم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں ہم آمین کی جاتی ہے۔ تو اس مقدس سے جن لوگوں نے تراویح میں قرآن پاک کو سنا یا ویسے رمضان المبارک میں قرآن پاک ختم کیا تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے، تلاوت قرآن پاک پر کیا اللہ کی رحمت انسان کو ملتی ہے، تو اس کے لیے آج ہم رجوع کرتے ہیں علامہ جمشید علی سعیدی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ جو پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر نزول قرآن کی رات ہے، اور اس آخری عشرے کے اندر خصوصاً 27ویں شب کو ہماری مساجد کے اندر نماز تراویح کی صورت میں ختم قرآن کیا جاتا ہے، تو اس قرآن مجید کے حوالے سے اور اس کے فیوز و برکات کے حوالے سے جو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کچھ کہیں، تو اس کے متعلق میں سب سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کا تعارف قرآن مجید کی فضیلت اور قرآن مجید کے حوالے سے کروایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر وہ ہے جس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن اتارا۔ آپ اس سے قرآن مجید کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی عظیم بابرکت رات جس کے بارے میں قرآن ہی فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں سے افضل بہتر رات ہے، تو اس رات کے اندر قرآن مجید کا اتارا جانا یقیناً یہ قرآن مجید کی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے بہت سارے فرمودات اور آپ کے ارشادات قرآن مجید کی فضیلت اور عظمت پر موجود ہیں۔ میں اس بات پر سب سے پہلے یہ رمضان شریف کے متعلق اور جو رمضان اور قرآن کا آپس کے اندر تعلق ہے اس پر قرآن مجید کی فضیلت پر روشنی ڈالتا ہوں۔ وہ یہ کہ روزوں کا تعلق، ماہ رمضان کا تعلق جو ہے وہ انسان کا تزکیہ کرنا ہے، کہ انسان کے دل کو پاک کرنا ہے، انسان کے باطن کو صاف اور منزہ اور مبرہ کرنا ہے۔ تو اب یہی مقصد ہے روزوں کی فرضیت کا، جس کو قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی اور سہلے لوگ بن جاؤ۔ اب روزوں کا جو فرض ہونے کا مقصد ہے وہ یہ کہ ہماری طہارت ہو، اندرونی برونی ہم پاکیزگی حاصل کریں۔ قرآن مجید کا بھی یہی رشتہ ہے، وہ یہ کہ اب قرآن مجید بھی اسی مہینے میں اتارا گیا، تو قرآن مجید سے بھی انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ قرآن بے شمار ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، آپ تاریخ کی ورق گردانی کیجیے تو آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے جو صرف قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن مجید کے سننے سے اور پڑھنے سے اپنے دل کو صاف کر کے راہ راست پر آئے۔ آپ ان میں سے حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی آپ ان کے ایمان کا واقعہ ہی آپ دیکھ لیں کہ آپ کس طرح ایمان لائے کہ آپ کی ہمشیرہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس تلاوت کا آپ کے دل پر ایسا اثر ہوا تو آپ کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ مجھے جلدی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ تاکہ میں ایمان لے آؤں۔ اسی طرح اور بھی کافی سارے واقعات ہیں، اور ان میں سے ایک حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔
ان کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑے ایک راہزن یعنی ڈاکو تھے، اور صرف ڈاکو ہی نہ تھے بلکہ لوٹتے بھی تھے اور لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو ایک ڈاکو ہوا کرتے تھے، راہزن تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، قتل کرتے تھے، تو آپ اس راہ راست پر کیسے آ گئے؟ تو اس کی کیا وجہ بنی؟ تو انہوں نے ایک واقعہ اپنی اس توبہ کا، راہ راست پر آنے کا بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں لوٹنے کے لیے رات کی تاریکی کے اندر گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک کوئی قاری قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. جب اس نے یہ الفاظ پڑھے نا کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ تو کہتے ہیں جب میرے کانوں کے اندر یہ آواز پڑی، یہ قرآن کے الفاظ سنائی دیے، تو اچانک میرے دل کی کیفیت بدلی اور میں نے فوراً آواز دی، ہاں وہ وقت آ چکا ہے، ہمارے دل اللہ کے ذکر کے لیے بےتاب ہیں اور جھک چکے ہیں. فرماتے ہیں بس یہ قرآن کے الفاظ سننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر بدل دی، قسمت بدل دی، اور گمراہی کا راستہ تھا یا وہ ڈاکہ زنی کی راہ پر میں چلا ہوا تھا، اس سے میں توبہ کی اور میں پھر اس راہ راست پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور راہ راست پر آ گیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کا پڑھنا اور اس کا سننا ہمارے دلوں کو سنوار دیتا ہے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے. ان سے واضح پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور ماہ رمضان کا بڑا گہرا تعلق اور رشتہ ہے آپس میں، کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر جو روزے ہیں ان کا بھی مقصد انسان کو پاک صاف کرنا ہے، اور قرآن مجید کا بھی یہی مقصد ہے کہ انسان کو غلط راستوں سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لانا. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد بھی فرمایا کہ ہدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ایک مقام پر آپ فرمایا کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی قرآن مجید ہے ہی راہ ہدایت. جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید اور ماہ رمضان مبارک آپس کے اندر بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے، اس بات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا کہ آپ کی روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 2 اندھیرے دیے گئے اور 2 ہی نور دیے گئے. تو اندھیرے پوچھا گیا کہ اندھیرے کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک قبر کا اندھیرا اور ایک حشر کا اندھیرا. تو نور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 2 نور ہیں، وہ یہ کہ ایک قرآن اور دوسرا ماہ رمضان. اب اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید بھی پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے تو گویا وہ یہ دونوں نور حاصل کر لیتا ہے ان دونوں اندھیروں کے مقابلے میں، یعنی اس کی قبر بھی روشن ہوگی اور اس کا حشر بھی منور ہوگا. اب جو بات ہے کہ قرآن مجید تلاوت کی جاتی ہے ماہ رمضان مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ، اور خصوصاً نماز تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور 27ویں شب کو عام طور پر یہ ختم قرآن ہوتا ہے. اس کے بارے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ حلیت الاولیاء کے اندر روایت موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی قرآن مجید کو صبح ختم کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو کوئی شام میں ختم کرتا ہے فرشتے اس کے لیے صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح الموجب الکبیر کے اندر ایک روایت موجود ہے، فرمایا کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے تو ختم قرآن پر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی دعا رکھی ہے کہ جب بھی وہ دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. دعا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ختم قرآن پر جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے. اور اب اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام بہقی علیہ رحمہ نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا کہ قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں اور مخلوق کہاں، کہاں خالق اور کہاں مخلوق. اور آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کا وہی مرتبہ اور عظمت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر ہے اس طرح قرآن پاک کو تمام کلاموں پر ہے.
माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कुरान पाक के मुकाम व मर्तबा पर बात हो रही थी। मेरे नज़दीक कुरान पाक के बेशुमार एजाज़ात हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा कुरान का एजाज़ है वो ये है कि अल्लाह का कलाम है, यानी कलामुल्लाह है। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज़ पढ़ रहे होते हो तो तुम अल्लाह से बातें कर रहे होते हो, और जब तुम कुरान पढ़ रहे होते हो तो अल्लाह तुमसे बातें कर रहा होता है, यानी अल्लाह पाक का ये कलाम है। और इसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां हैं, और अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि 3 हरूफ हैं, इस पर 30 नेकियां हैं। तो इसी तरह सूरह यासीन का बेशुमार अजर व सवाब है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि पूरा साल अपनी तमाम मामूलात के साथ साथ कुरान पाक को भी टाइम देना चाहिए। इसकी फ़साहत और बलागत के साथ साथ इसके पढ़ने से जो हमारे रूहानी कैफियत और रूहानी हमें जो फ़ायदा होते हैं, आप उसको तभी जानेंगे जब आप कुरान पाक से अपनी मोहब्बत और लगाव करेंगे। इसके साथ साथ चैनल के साथ भी वाबस्ता रहें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।